السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید وہ بدنصیب شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے، اور اس پر ہر زمانے میں دنیائے اسلام ملامت کرتی آئی ہے، لعنت کرتی آئی ہے۔ قیامت تک اس کا نام حقارت کے ساتھ، ذلت کے ساتھ لیا جائے گا۔ یہ بدباطن سیاہ دل شخص 25 ہجری میں دمشق میں پیدا ہوا۔ یہ نہایت موٹا اور بہت زیادہ بدنما شخص تھا۔ زمانہ نور بار میں وقتاً فوقتاً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یزید کے فتنے سے آگاہ فرماتے رہے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ یعنی میری سنت کا پہلا بدلنے والا بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ ناظرین، ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ میری امت میں عدل و انصاف قائم رہے گا یہاں تک کہ پہلا رکن انداز بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ یزید کی فتنہ انگیزیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہی پیش گوئیوں کی وجہ سے مشہور صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے وصال سے قبل یہ دعا مانگا کرتے تھے، یعنی اے اللہ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے۔ چنانچہ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی اور 59 ہجری میں بامقام مدینہ طیبہ میں آپ کا انتقال ہو گیا، اور ٹھیک 60 ہجری میں یزید من سلطنت پر نمودار ہوا۔ صدر الافضال حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ یزید کی حضرت سیدنا امام حسین سے دشمنی کی وجہ بیان کرتے ہوئے اور شہادت امام حسین کے بعد یزید کی طرف سے مکے اور مدینہ شریف کے مسلمانوں پر ڈھائی جانے والی ظلم اور زیادتی کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا شخص تھا جو کہ انتہا درجے کا گھٹیا، بدکار، ذلیل و خوار شخص تھا۔ اس کی موت اتنی بری ہوئی کہ اس شخص کی جانب کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی حکومت کے آخری ایام میں دھمکیوں اور لالچ کے بل بوتے پر مسلمانوں سے یزید کے لیے خلافت کی بیعت لی، اور امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ کیے گئے صلح نامے کی شرائط کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے بدکار بیٹے کو اسلامی دنیا کا حق مقرر کر دیا، جو کہ انتہائی غلط حرکت تھی۔ ناظرین، یزید کے بے پناہ جرائم ہیں۔ سب سے بڑا جرم حضرت امام حسین اور آپ کے 72 باوفا ساتھیوں کو شہید کرنا تاریخوں میں منقول ہے کہ یزید نے اپنی حکومت کے آغاز میں مدینہ کے والی عقبہ کو ایک خط لکھا اور اسے حکم دیا کہ امام حسین اور دیگر شخصیات سے بیعت لے۔ یزید نے اس خط میں حکم دیا کہ اگر یہ لوگ بیعت نہ کریں تو ان کے سر قلم کر کے میرے پاس بھیجو۔ معاذ اللہ، مدینہ شہر میں حملے اور قتل و غارت کے واقعے کو ہرا کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس سال یزید نے 5000 شامیوں کو مسلم بن عقبہ کی قیادت میں مدینہ روانہ کیا۔ مسلم نے مدینہ پر حملہ کر کے واقعہ ہرا کا ارتکاب کیا۔ سانحہ میں بہت سے لوگ قتل کر دیے گئے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد شیخ عباس امی نقل کرتے ہیں کہ 14 ربیع الاول سن 64 ہجری کو اس کی ہلاکت کا دن ہے۔ طبری لکھتے ہیں کہ یزید 15 ربیع الاول سن 64 ہجری کو جمعرات کے دن مرا۔ اس کی موت کی علت کے بارے میں نقل ہوا ہے کہ وہ ایک بیماری کے بعد حران میں ہلاک ہوا۔ کہتے ہیں کہ ناگہانی موت کا شکار ہوا، رات کو مستی کی حالت میں صبح مردہ پایا گیا اور اس کی لاش خراب ہو چکی تھی۔ اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ کچھ گدھوں نے اسے چیر پھاڑ کر وہیں پھینک دیا۔ چند روز تک اس کی لاش کو چیل کوؤں کی دعوت رہی۔ بالآخر ڈھونڈتے ہوئے اس کی اہالِ موالی یعنی نوکر چاکر وہاں پہنچے، گھڑا کھودا اور اس کی بڑی ہوئی لاش کو وہیں دفن کر دیا۔ اس کی قبر کا حال بھی سنتے چلیے کہ دمشق کے پرانے قبرستان باب الصغیر کے کچھ آگے یزید کی قبر کا نشان ہے۔
اس پر آج سے کئی سالوں پہلے لوگ اینٹیں اور پتھر مارتے تھے اور اکثر یہاں پر اینٹوں کا ڈھیر لگا رہتا تھا، جہاں اب شیشہ، کانچ اور لوہا گلانے کی بھٹی لگی ہوئی ہے۔ اس کارخانے میں شیشے کے برتن بنائے جاتے ہیں۔ اس لوہے اور کانچ کو گلانے کی آگ والی بھٹی بالکل ٹھیک جس جگہ پر قبر تھی وہاں پر بنی ہوئی ہے، گویا یزید کی قبر پر ہر وقت آگ جلتی رہتی ہے۔ ناظرین، دیکھا آپ نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار کے ساتھ دشمنی رکھنے اور انہیں اذیت پہنچانے والوں کا کیسا بدترین انجام ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد انہیں کفن بھی نصیب نہیں ہوتا۔ دنیا میں بھی ذلت ان کا مقدر بن جاتی ہے اور آخرت میں بھی انہیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ جس شخص نے میرے اہل بیت پر ظلم کیا اور مجھے میرے عطرت پاک یعنی کہ اولاد کے بارے میں اذیت دی، اس پر جنت حرام کر دی گئی ہے۔ یزید سے زیادہ تکلیف کس نے دی؟ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کے محلات جیسا محل کسی کا نہیں تھا۔ یہ وہ شخص ہے کہ اس جتنی مضبوط حکومت کسی کی نہیں تھی۔ یہ وہ شخص ہے کہ اگر یہ چاہتا تو تاریخ میں اپنے آپ کو بہترین انسان ثابت کر سکتا تھا، لیکن اس نے نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسین سمیت کم و بیش 72 قابل احترام ہستیوں کے ساتھ نہ صرف انتہائی نامناسب سلوک کیا، بلکہ ان میں سے بہت سےوں کو تو خون نے ناحق سے بھی اپنے ہاتھوں کو رنگین کر کے ظلم و زیادتی کا وہ طوفان برپا کیا کہ جس کی داستان صحابہ و اہل بیت کے لیے انتہائی اذیت کا باعث ہے۔ یزید ابن زیاد اور جو لوگ بھی ان بدبختوں کے ساتھ ان مبارک ہستیوں کی شہادت کے ذمہ دار تھے، ان سب کا دنیا میں بھی عبرتناک انجام ہوگا اور آخرت میں بھی انہیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، یزید کی قبر کس نے اور کب بنوائی؟ اس کی قبر کو کب اور کس نے کھولا؟ ناظرین، یزید کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کو اپنے بیٹے معاویہ سے بے حد پیار تھا۔ یہ یزید کا واحد بیٹا تھا جس کی پیدائش پر اس نے پورے شام کو دلہن کی طرح سجا ڈالا اور اپنے اس بیٹے کا نام اپنے والد کے نام پر یعنی معاویہ رکھا۔ اس کی تعلیم و تربیت بھی باقی بچوں سے ہٹ کر ایک الگ اور نرالے انداز میں کی گئی، کیونکہ یزید چاہتا تھا کہ میرا یہ بیٹا میرا جانشین بنے اور میری سلطنت کو مزید استحکام دلائے۔ حکومت سنبھالتے ہی یزید نے اپنے 2 بیٹوں خالد اور معاویہ کو اس وقت کی دنیا کے بہترین معلم یعنی شیخ عمر المخصوص کی درسگاہ میں بھیج دیا۔ معلم کو بھی بتا دیا گیا کہ معاویہ بن یزید ہی یزید کا اصل اور حقیقی وارث ہے۔ چنانچہ یزید کے بیٹے معاویہ پر بے حد محنت کی گئی۔ اس دوران 61 ہجری میں کربلا کا دل خراش اور پرسوز واقعہ پیش آ گیا۔ چونکہ معلم عمر المخصوص اہل بیت کی عظمت کو جانتے تھے، اس لیے انہیں اس واقعے کی بے حد تکلیف اور دکھ ہوا، تو انہوں نے اس واقعے کا بدلہ لینے کے لیے ایک عجیب ہی طریقہ نکالا۔ معلم عمر نے یزید کے دونوں بیٹوں کو عظمت اہل بیت سے خوب روشناس کروا دیا اور ان کے دلوں میں محبت اہل بیت کا بیج بو دیا۔ چنانچہ واقعہ کربلا کے بعد جگہ جگہ یزید کے خلاف بغاوتیں سر اٹھانے لگیں اور آخر کربلا کے پرنام واقعہ تیسرے سال یعنی 683 عیسوی میں یزید اذیت ناک موت کا شکار ہوا، تو معاویہ ابن یزید محض 20 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ لائیں یزید کی وفات کے بعد ابن یزید یعنی معاویہ تخت نشین ہوا تو استاد محترم کی محنت اپنے رنگ دکھانے لگی۔ اس نے بہت بڑے پیمانے پر واقعہ کربلا کی تحقیقات کا آغاز کیا اور محض 40 دن ہی میں وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ اس تخت پر بیٹھنے والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور نواسیوں پر بے پناہ ظلم کیے ہیں۔ اس لیے معاویہ بن یزید نے 40 دنوں میں لوگوں کو اپنی بیعت سے آزاد کر دیا اور تخت کو خالی چھوڑ دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ معاویہ بن یزید نے 3 ماہ تک یہ تحقیقات کی اور پھر تخت چھوڑ دیا۔ ناظرین، آپ اندازہ کریں، جب انسان 20 سال کی عمر میں اپنی جوانی کے عروج پر ہوتا ہے، یزید کا جانشین ہونا اور پوری اسلامی مملکت پر حکومت کرنا
اپنی تمام جائز و ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہترین موقع تھا۔ لیکن معاویہ بن یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی واقعہ کربلا کی بہت ہی باریک بینی سے جائزہ لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے باپ نے اسلام اور مسلمانوں کو اس قدر عظیم نقصان پہنچایا ہے، تو اس نے محسوس کیا وہ ایک دراہے پر کھڑا ہے کہ حکومت کی بھاگ دوڑ تھامے رکھے اور ظلم و ستم اور عیش و عشرت کا بازار گرم کر رکھے، یا تخت و تاج کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ان ہولناک گناہوں اور ان کے دردناک عذاب سے دور رکھے۔ اس نے فیصلہ کر ہی لیا کہ اس کا فیصلہ تعلیمات اور اس ایمان کے طفیل ہی ممکن ہوگا جو اس کے رگ رگ میں شامل ہو چکا تھا۔ اس نے ایک عزم راسخی کے ساتھ حکومت کے عہدیداروں اور عوام کو مسجد میں جمع کیا اور پھر خود ممبر پر جا بیٹھا۔ اس نے اپنی تقریر میں سب سے پہلے خدا کی حمد اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا، اور پھر وہ یوں کہنے لگا: میرے باپ یزید کو جب حکومت ملی تو وہ اپنے اعمال اور بدکاری کی وجہ سے ہرگز اس کا اہل نہیں تھا، لیکن وہ بھی اس پر قابض رہا اور اس کا نفس اس سے بدترین کاموں کی ترغیب دیتا رہا۔ وہ اپنے برے کاموں پر بھی فخر کرتا رہا۔ میرے باپ نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا اور آل رسول پر بے پناہ ظلم ہونے دیے، اور آج یقیناً برزخ میں زیر عتاب ہے۔ یہی کہنے کے بعد معاویہ بن یزید رونے لگا اور تھوڑی دیر بعد دوبارہ یوں بولا: اے لوگو، میں تمہارے مظالم اور گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اور نہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاتل اس ممبر پر بٹھا سکتا ہوں۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ یہ ممبر حضرت زین العابدین کے حوالے کر دیا جائے، یا پھر جس کو تم لوگ بہتر سمجھو وہ یہ ممبر سنبھال لے۔ میں تم لوگوں کو اپنی بیعت سے آزاد کرتا ہوں۔ معاویہ بن یزید کے ان الفاظوں نے لوگوں کے دلوں میں آگ لگا دی۔ پھر معاویہ بن یزید ممبر سے اتر آیا۔ اس کی ماں اور دیگر عزیز و اقارب آئے تو دیکھا کہ وہ روئے جا رہا ہے، تو اس کی ماں نے کہا: کاش تم حیض کا چھٹڑا ہی ہوتے اور میں تمہاری خبر نہ سنتی۔ اس نے کہا: خدا کی قسم میں بھی یہی چاہتا ہوں، اگر میرے خدا نے مجھے معاف نہ کیا تو میرے لیے بہت برا ہوگا۔ اس کے بعد بنو امیہ نے شہزادے مروان بن حاکم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اسے تخت پر بٹھا دیا۔ مروان نے حکومت سنبھالتے ہی اپنا دارالحکومت مستقل طور پر دمشق کو بنا دیا۔ بنو امیہ کو جب پتہ چلا کہ معاویہ بن یزید کی اس رویہ کا ذمہ دار اس کے استاد ہیں، تو انہوں نے فوری طور پر شیخ عمر المقصوص کو زندہ دفن کر دیا۔ مروان کی حکومت سنبھالتے ہی معاویہ بن یزید کو زہر دے کر مار دیا گیا۔ پھر 684 سے 685 عیسوی تک مروان بن حکم تخت نشین رہا۔ اس کی وفات کے بعد مروان کے بیٹے عبد الملک نے حکومت سنبھال لی، اور پھر ایک طویل مدت یعنی 685 سے 705 عیسوی تک حکومت کی۔ 705 عیسوی میں عبد الملک کی وفات کے بعد اس کے بیٹے ولید نے حکومت سنبھالی۔ اسی کی حکومت میں سندھ، اندلس اور دیگر بہت سے علاقے فتح ہوئے۔ اس کے دور میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ 715 سے 717 تک ولید بن عبد الملک کے بھائی سلیمان بن عبد الملک نے حکومت کی، اور 717 میں عمر بن عبد العزیز معجزانہ طور پر تخت نشین ہوئے، لیکن ان کو بھی زہر دے دیا گیا۔ 700 میں سے 724 تک ولید بن عبد الملک اور سلیمان بن عبد الملک کے بھائی یزید بن عبد الملک نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھالے رکھی۔ اس کے بعد ہشام بن عبد الملک، ولید بن یزید، یزید بن ولید، ابراہیم بن ولید اور مروان بن محمد نے بال ترتیب حکومت کی، اور 750 عیسوی میں بنو امیہ کی حکومت کا تخت بنو عباس نے الٹ دیا۔ یہ ابو مسلم خراسانی تھا جس نے بنو امیہ کے آخری حکمران مروان ثانی کو شکست دی، اور ابو مسلم خراسانی نے بنو عباس کے ابو جعفر المنصور اور ان کے بھائی ابو العباس الصفا کو حکمرانی سونپ دی۔ اس طرح بنو عباس کے پہلے حکمران ابو العباس نے آتے ہی بنو امیہ کا نام و نشان مٹانے کی قسم کھائی۔ بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا گیا
اور کربلا کے واقعے میں ملوث تمام کرداروں کی قبریں تک کھود دی گئی۔ اس طرح بنو عباس کے حکمران ابو العباس نے یزید کی قبر کو کھودنے کا بھی اعلان کیا اور تمام لوگوں کو کھلے عام دعوت دی کہ ہر کوئی اس کی لاش دیکھے۔ لاش نکالنے کا مقصد یہ تھا کہ ابو العباس کہتا کہ یزید کی لاش کو سولی پر لٹکاؤ تاکہ سب لوگ عبرت حاصل کریں اور بنو عباس کی حکومت کو اہل بیت کے چاہنے والوں سے استحکام بھی مل جائے۔ چنانچہ یزید کی عبرتناک موت کے 65 سال بعد حکمران ابو العباس نے اپنی نگرانی میں یزید کی قبر کو کھدوایا، لیکن جب قبر کو کھولا گیا تو سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس میں لکڑیوں کی راکھ، بدصورت کتے اور ایک اصحے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت سے محبت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔